الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور دوستو، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور انہوں نے بت کدہ کے اندر جا کر بتوں کو توڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک شہر بابل میں ہوئی، جہاں پہ لوگ بت پرست تھے، اور اس وقت نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود ان 4 لوگوں میں سے ایک ہے کہ جن کی حکومت دنیا کے اکثر و بیشتر حصہ پر تھی، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی۔ اور وہاں پر جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں پر بھی لوگ بت پرست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے آپ کو وہاں پہ مبعوث فرمایا، اور یہ جو ذکر فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، گروہ کو، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس گروہ میں سے ایک ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جو سلسلہ نبوت آگے چل رہا تھا، تو ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ اللہ کی ذات نے ان کے دل کو سلامت رکھا، یعنی بت پرستی سے وہ بچے رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو بھی نبی دنیا کے اندر اللہ بھیجتا ہے، تو ان کے اندر ان کی سلامتی، ان کو محفوظ رکھنا بت پرستی سے، یہ اللہ کی ذات خود ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان بتوں سے نفرت عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اور ان کے گھر کا حال یہ تھا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ ان کے گھر کے لوگ اور وہاں کے جتنے رہنے والے تھے وہ سب بت پرست تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ لوگ کہتے کہ آپ ان کی پرستش کریں، یہ ہمارے معبود ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اس طرف نہیں جاتی تھی، اللہ کی ذات نے ان کی حفاظت فرما رکھی تھی۔ تو فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، تو اپنے باپ سے اور ان کی جو قوم تھی سب کو کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، عفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ اللہ کے علاوہ اور یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کی تم عبادت کا ارادہ رکھتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کہ تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو رب العالمین ہے، پورے جہانوں کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ مکالمہ فرما رہے تھے اور ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر رہے تھے تم بھی بت پرستی کرو۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ لوگ ایک جگہ ان کا میلہ ہوا کرتا تھا، اس میں اکٹھا ہونے لگے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجبور کر رہے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، فنظر نظرة فی النجوم۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں پر اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ لوگ جا رہے تھے وہاں پہ میلہ دیکھنے کے لیے اور سارے اکٹھے ہو رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا ستاروں میں، اور پھر کہنے لگے کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، اور یہ 3 باتیں ایسی ہیں انہوں نے فرمائی ہیں کہ جو بظاہر جھوٹ لگتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے فنظر نظرة فی النجوم،
لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ جھوٹ انہوں نے نہیں بولا، بلکہ یہ ایسی انہوں نے بات فرمائی ہے کہ بات کا مطلب کچھ اور ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، اور وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس نے حضرت سارہ کو بلایا، اور حضرت سارہ جب ان کے پاس جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے پوچھے کہ جو تمہارے ساتھ مرد ہے وہ کون ہے، تو تم اس کو بتانا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ چونکہ اس وقت دھرتی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، ایمان والا کوئی تھا ہی نہیں، تو اس نسبت سے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس کو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، یعنی اسلامی اعتبار سے۔ اور یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، تو مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو اور بت بنا رہے ہو، ان کے سامنے جھکے جا رہے ہو، ان کے اوپر اپنی چیزیں قربان کیے جا رہے ہو، تمہاری یہ جتنی عادات ہیں یہ دیکھ دیکھ کے میرا دل بیمار ہو چکا ہے، یعنی ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ سارے لوگ جب وہاں پر گئے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام ابھی نوجوان تھے، تو جس میں علماء نے فرمایا کہ ان کی عمر 16 سال تھی۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سب لوگ جا چکے ہیں تو ان کا بت کدا جو ہے وہ اکیلا رہ گیا۔ اس میں پہنچے اور وہاں پہ درمیان میں ایک بڑا بت تھا، پھر اس کے ارد گرد چھوٹے بت انہوں نے رکھے ہوتے تھے، اور وہاں پر یہ لوگ جا کر اپنی چیزیں بھی یعنی کھانے پینے کی چیزیں برکت کے لیے چھوڑ کے آتے تھے کہ ہم یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں، بعد میں آئیں گے یہاں سے لے جائیں گے، پھر ان کو کھائیں گے، اس میں برکت ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں کا اس قسم کا عقیدہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور جا کر جو ہے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ان سے مکالمہ بھی پہلے کیا ان کو توڑنے سے پہلے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب وہ لوگ چل بسے تو فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے پاس کے فقال الا تاکلون، تو بتوں سے فرمایا یہ جو تمہارے پاس چیزیں پڑی ہیں ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی ہے مزید ان کے اوپر یعنی مزید ایک مذاق کے طور پہ کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کہ تمہارے اندر تو اتنی استطاعت ہی نہیں، یعنی خود وہ ان کو جب ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہے، جن لوگوں نے ان کو معبود بنایا، انہوں نے خود ہی ان کو تراشا ہوا ہے، تو ان کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کھا سکیں، پی سکیں، کوئی کلام کر سکیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ الا تاکلون، کھاتے نہیں، ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی کسی کے ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر اڑا دیا، اور سب کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر بت کدا کے اندر دیکھا کہ بھئی یہ تو سارے ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو بڑا بت جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے آ کر پہلے تو آپس میں بات چیت کی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، پھر ان کے دھیان فوراً ابراہیم کی طرف گیا، کیونکہ ابراہیم ہی ہیں کہ جو کیا ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو انہی کو ہی مارنا چاہیے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے آ کر بات کی کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فاقبلوا الیہ یزفون فقال اتعبدون ما تنحتون، تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے، یعنی یہ تو پتھر تھا، پتھر کو تم نے تراشا ہے، پھر اس سے ایک شکل بنائی ہے، پھر اس کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، اور حال یہ ہے کہ اگر اس کی شکل پرانی ہو جائے تو پھر اس کو تم پھینک دیتے ہو، پھر نیا چکنا پتھر، خوبصورت پتھر اٹھا کے پھر اس سے شکل بنا لیتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعبدون، کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جن کو تم بنا کے معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا تذکرہ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ انہوں نے خود ہی کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ
फिल जहीम। तो इसके ऊपर उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अब इब्राहीम को हमने आग में डालना है। तो उन्होंने फिर जाके आतिश कदा जलाया और फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फलीन, आतिश कदा बनाया और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। पूरा जितने भी इलाके के लोग थे वो सारे इकट्ठे थे और ये देखने के लिए कि अब कैसे इब्राहीम को हम फेंकेंगे तो उसके बाद वो जल जाएंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जैसे कि दूसरे मकाम पे फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाकर आग में डाल दिया और अल्लाह की ज़ात ने आसमान से बराह रास्त हुक्म दिया आग को कि सलामती वाली हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न जलाना। और फिर ये लोग हैरान हो गए कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला है तो बाज़ रिवायात में ये बात भी आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब डाला जा रहा था तो जिब्रील भी हाज़िर हुए थे कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हवा वाला फ़रिश्ता भी हाज़िर हुआ जिसके ज़िम्मे हवा की ड्यूटी है, तो मैं हवा से इसको उड़ा सकता हूँ। बारिश की ड्यूटी संभालने वाला फ़रिश्ता भी हाज़िर हुआ कि मैं बारिश कर सकता हूँ। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ था। तो उन्होंने फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे तो अल्लाह ही काफ़ी है। तो इस इन आयात मुबारक के अंदर उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तलिफ़ आयात में मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह की ज़ात ने ज़िक्र फरमाया। तो ये उस वक़्त का यानी वाक़या है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तदाई दिनों में तबलीग शुरू की है और फिर वहाँ से उन लोगों के साथ झगड़ा हुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग में डाला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे हुए हैं और उनके हाथ जो रस्सी से बंधे हुए थे, रस्सियाँ जल गईं लेकिन उनका एक बाल भी नहीं जला। तो अल्लाह की ज़ात ने उनकी हिफाजत फरमाई। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फलीन, और ये जो बाहर लोग बैठे हुए थे इस इंतज़ार में कि इब्राहीम जल जाएंगे, तो अल्लाह की ज़ात ने इनके सारे मकर व फ़रेब पर पानी फेर दिया। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो यहाँ से आगे है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में बैठे रहे, ये इतने लोग देखने वाले, लेकिन हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, तो इनको हिदायत नहीं मिली। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से इन्होंने हिजरत फरमाई है। जब आग से बाहर निकले तो अगर जो है हिदायत इनकी मुकद्दर में होती, ये लोग इस यानी हिदायत के तलबगार होते। तो इतना बड़ा उन्होंने मौजज़ा देखा है कि आग के अंदर एक बंदा सही सलामत बैठा हुआ है, तो इनको चाहिए था कि वो क्या करते, ईमान ले आते। लेकिन उनमें से कोई मुसलमान हुआ ही नहीं, बल्कि वक़्त का जो बादशाह नमरूद था वो लोगों को अपने सामने सजदा रेज़ किया करता था, कहता था मेरे सामने सजदे करो, तो वो भी मज़ीद अकड़ गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। इस इतने बड़े वाक़या के बाद भी वो भी ईमान नहीं लाया, उनमें से किसी को ईमान की तौफ़ीक नहीं हुई। तो अल्लाह की ज़ात ने फिर इनकी हिफाजत फरमाई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ से हिजरत फरमाई है और फिर शाम की तरफ गए और शाम में जाकर पहुँचे और वहाँ पे हज़रत सारा के साथ उनकी शादी हुई और फिर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और वहाँ के जो लोग थे वो सितारा परस्त थे, फिर उनको आगे तबलीग की है। तो इन